معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جن کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ہم اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی آنکھوں کی بصارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ وہ نبی مکرم جن کے قلب اطہر کے بارے میں قرآن کہتا ہے، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے کوثر کا مالک بنایا اور ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وہ رسول جن کے زمانے کی اللہ نے قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ وہ نبی مکرم جب وہ معراج پر تشریف لے گئے تو قرآن نے کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جب وہ معراج سے تشریف لائے تو قرآن نے کہا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ وہ رسول جن کے اخلاق عظیمہ کے کردار کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ رسول معظم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ نبی مکرم جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل خاص نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وہ رسول جن کے علم غیب کا عالم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ وہ رسول مکرم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم غیب عطا فرمایا کہ قرآن کہتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ غیب کا جاننے والا اپنا علم غیب کا اظہار کسی پر نہیں فرماتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر ان رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے جنہیں اللہ تعالی منتخب فرما لیتا ہے۔ ہم اس رسول کی تعریف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جن پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں میں اللہ نے بے مثال بنائی اور ارشاد فرمایا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ نبی مکرم جن کے بولنے کی اللہ نے قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ وہ رسول جن کی جان کی اللہ نے قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ وہ رسول معظم جب وہ مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے اس شہر کی قسم، محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ کس شہر کی قسم؟ وہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں شہر، کیونکہ یہ سورہ مکیہ ہے، سورہ بلد مکی سورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ کس شہر کی قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی اس لیے قسم کہ تم اس میں جلوہ فرما ہو، تم اس میں تشریف رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ مکے کی گلیوں کو، مکے کی مٹی کو قدم مصطفیٰ کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی آیت کی ترجمانی میں فرمایا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے اسی مزاج قرآنی کو یوں بیان فرمایا، یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔
وہ رسول معظم کہ جن کے صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ وہ رسول پاک جن کے گھر والوں کی تعریف میں قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت کی طہارت کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ وہ رسول پاک جن کی امت کے اولیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ رسول معظم جن کی امت کے علماء کی فضیلت میں قرآن گواہی دے رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ رسول پاک جن پر نازل ہونے والی کتاب بے مثال، جن کے صحابہ بے مثال، جن کی اہل بیت بے مثال، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں کے ساتھ پیارے مصطفیٰ نکاح کر لیے وہ عورتوں کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی منکوحات، جو عورتیں رسول پاک کے ازواج مطہرات ہونے کا شرف حاصل کر لیے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن، عربی میں لستن کے کیا معنی آتے ہیں؟ لستن لیسا کی جو گردان ہوتی ہے، لیسا کی جو گردان ہوتی ہے یہاں پر جو مؤنث کا جو صیغہ ہے لستن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، لستن کا احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو، تمہاری شان نرالی ہے، تمہاری شان نرالی ہے اس لیے کہ تم رسول پاک کے نکاح میں آ گئی ہو تو دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف، تمہارا مقام ایک طرف۔ لستن کا احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو، تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں امہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے ہم جب بھی کسی زوجہ رسول کا نام لیتے ہیں تو ام المومنین کہتے ہیں، مومنین کی ماں کہتے ہیں۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف میں 6666 آیتیں اتر گئی ہیں، آئیے اسی نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ ہم لوگ عجم کے رہنے والے ہیں، یعنی ہم عرب کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر عربی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، نا ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ہم کو عربی سیکھے تو جب ہم کو عربی پتہ چلتی ہے۔ تو یہ جو قرآن عظیم جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ قرآن اللہ نے عربی میں نازل فرمائی ہے نا؟ قرآن کس میں ہے؟ قرآن عربی میں ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے، عربی کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر عربی جانے تو ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، تو ہم کو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو عربی کا جاننا ضروری ہے، اور عربی کو دنیا کی بہت بڑی زبان ہے، تو عربی کو جانے بغیر نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو اگر ہم جان لیے، اگر ہم عربی زبان جان لیے اور کما حقہ اس پہ اگر ہم عبور حاصل کر لیے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی کیسے کیسے تعریف بیان فرمائی ہے۔ ایک دفعہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے قل هو اللہ احد، یہ سورہ تو ہر ایک کو یاد ہے نا؟ قل هو اللہ احد، اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا؟ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ هو اللہ احد بھی ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن پہلے کیا آیا؟ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، قل کا مطلب کیا ہوتا؟ عربی میں قل کے معنی کیا ہوتے؟ قل کے معنی ہوتے تم بولو، عام زبان میں قل اس صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے، یعنی اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کرے؟ تم فرماؤ، تم فرماؤ، تم کہو، تم بولو، ایک ہی بات۔ قل، جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پہلے قل آیا، تو یہ قل کا معنی کیا؟ تم بولو، کیا بولو؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم بولو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے سب کو معلوم ہے، لیکن قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، برادر اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ وہ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام،
قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اپنے رسول کی زبان سے سن رہا ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ قل اے حبیب تم کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو جو نازل فرمایا ہے، قرآن یہ غیب ہی غیب ہے، اس غیب کو ظاہر فرمانے والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، رسول کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ میں جو آیت شریف پڑھا، تلاوت جو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد۔ اچھا یہ عربی میں، غور سے سنیے، عربی میں لام مفتوح، یعنی لام کے اوپر زبر لگا تو لام مفتوح بن گیا، عربی میں لام مفتوح، یہ گرامر کی بات ہے۔ عربی میں عالم کورس میں پڑھاتے ہیں گرامر، تو عالم تو اس میں آپ غور سے دیکھیے، لام مفتوح، لام کے اوپر جب زبر لگ گیا تو وہ لام مفتوح تاکید کے معنی دیتا۔ تاکید مطلب اب آپ اردو میں بولتے ہو، اے غور سے سنو جی، تاکید اس کو بولتے ہیں نا بھائی، تاکید بولو، تنبیہ بولو، تیلگو میں کیا بولتے ہیں، ہیچریکا بولتے ہیں، ہاں ویسے ہی بولتے ہیں نا، انگلش میں کیا بولتے ہیں، وارننگ۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں عربی میں کئی الفاظ ہیں، کسی کو آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو وارننگ دینے کے لیے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے لام مفتوح، لام لگا دیے۔ اور قد جو ہے نا وہ بھی تاکید کے لیے آتا عربی میں، قد، جیسے مولانا صاحب بولتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، نہیں بولتے مولانا صاحب؟ کیا مطلب قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا؟ اور مولانا صاحب اقامت دیتے نہیں رہتے، اصل وہ اقامت ہے، لوگ اقامت بولتے ہیں، اقامت ہے۔ مولانا صاحب اقامت میں کیا بولتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا؟ تحقیق نماز کھڑی ہے، مطلب پورے کامات چھوڑ دو، اب امام صاحب رکعت بننے والے ہیں، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہے، اب نماز قائم ہونے والی ہے، اب تکبیر تحریمہ باندھا جانے والا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ تو وہ تاکید اور تحقیق کے لیے قد آتا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ لقد، تاکید کے ساتھ، ایک لام کی تاکید، پھر قد کی تاکید، لقد تاکید کے ساتھ سنو، من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ کس نے احسان کیا؟ اللہ نے احسان کیا۔ کن پر اللہ نے احسان کیا؟ دیکھو اللہ کا احسان ہر حال میں اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو چیزیں دیا سب اللہ کا احسان ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو رہنے کے لیے گھر دیا، اللہ کا احسان ہے، کھانے کے لیے کھانا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، پیاس لگ رہی، دم گھٹ جا رہا، پیاس سے حلق زبان پورے سوکھ گئی، پینے کے لیے پانی ملا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جو ہم سانس لے رہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں انسان کو ایک سانس پر 2 دفعے اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اس لیے کہ جب سانس کھینچتا تو بھی سکون ملتا، سانس چھوڑے تو بھی سکون ملتا۔ ایک سانس پر 2 دفعے اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ناک بند کرو جی، دم نہیں گھٹ جاتا، ناک بھی منہ بند کرو، 5 منٹ بند کرو، ختم، یہ دنیا سے وہ دنیا میں چلے آتا، آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتا، نہیں ہو جاتا۔ کئی کو اس لیے کہ ہمارا جو نظام تنفس ہے، سانس لینے کا جو سسٹم ہے، اس میں ذرا بھی ڈسٹرب ہو گیا آدمی مر جاتا۔ کچھ بھی ہو، آدمی کو پہلے سے کیا کرتے، آکسیجن لگاتے، کئی کو بولتے سانس سلامت ہے تو سب سلامت ہے، اس لیے کہ جو جان آدمی کے اندر جو جان بچی ہوئی ہے وہ صرف سانس کی وجہ سے ہے۔ تو ہم جو سانس لے رہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ، اللہ نے تحقیق، سنو اس بات کو میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا دے کے احسان کیا ہمارے اوپر؟ اللہ نے ہمارے اوپر کس چیز پر، یہاں پر احسان کی بات ہو رہی، اللہ نے فرمایا، اور پورے قرآن شریف میں کہیں احسان کا لفظ نہیں آیا، یہاں چاہیا اللہ نے احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، مومنین پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ نے کس چیز کا احسان؟ کیا بندے سے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پروردگار عالم اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب وہی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، سب کو اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب تعالیٰ خالق ہے، رب ہمارا رب ہے، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے نا۔ اچھا، پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کا بنانے والا اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا اللہ، سورج کو روزانہ مشرق سے نکالنے والا اللہ، چاند کو بنانے والا اللہ ہے نا، کھیتوں کھلیان کا پیدا کرنے والا اللہ، ہم کو کھانا پانی دینے والا اللہ، یہ علی اللہ کی صفت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے،
هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. اللہ اپنا انٹروڈکشن نبی کے ذریعے سے کرا رہا ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، یہ تو حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا جو اظہار فرمایا وہ اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا کہ میری شان، میری عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے رسول کو دیکھو، میرے رسول کو دیکھو اور میرے رسول کے ذریعے سے مجھے پہچانو. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا تاکہ لوگ اس نور کے ذریعے سے مجھے پہچانے. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ، بے شک مومنین کے اوپر اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. کس چیز کا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے ان کی جانوں میں اپنے رسول کو بھیج دیا. اچھا دیکھو یہ بعثت، عربی کا جو لفظ ہے بعثت، اذ بعث ہے نا، بعث نبی، تو قرآن شریف میں ذرا غور سے سنیے، بعثت مبعوث ہونا، رسول کا آنا، جاءکم، قرآن میں ایک جگہ کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. نور سے مراد رسول پاک کی ذات مبارکہ. یہ 6ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نساء کی آخری آیتوں میں سے 6ویں پارے میں آیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آ گیا. آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے نور سے مراد رسول پاک کی ذات. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے. نہیں ہے، اس لیے کہ آگے ہے وہ کتاب مبین، نور کے ساتھ روشن کتاب آئی. وہ چمکتی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس چمکتے رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے. نور کا ذکر الگ ہے، کتاب مبین کا ذکر الگ ہے. تو بہت سارے مفسرین لکھے، اور وہ لوگ جن سے ہم کو اختلاف ہے وہ لوگ بھی لکھے کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ مراد ہے. اذ بعث، اچھا یہ بعثت جو ہے نا عربی میں جو بعثت کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے بہت جگہ آیا نا، اذ بعث فیہم رسولا، اس سے ملتی جلتی آیتیں سورہ جمعہ میں بھی آپ کو ملیں گی، اس سے ملتی جلتی آیتیں اور بھی پاروں میں آپ کو ملیں گی. تو یہ بعثت کے معنی کیا ہے؟ یہ کنفیوژن میں دور کرتا ہوں. ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، ہم نے اپنے رسول کی میلاد کی. ایک ہی مطلب، رسول پیدا ہوئے، رسول مبعوث ہوئے، رسول تشریف لائے، کچھ بھی بولو بات ایک ہی ہے. رسول کا آنا، رسول کی پیدائش، رسول کی میلاد، میلاد کے معنی پیدائش. تو قرآن میں جو اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے رسول کی میلاد کر کے ایمان والوں کے اوپر احسان عظیم کر دیا. اس آیت میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے ایمان والوں، کس پر اللہ کا احسان کس پر ہوا ہے؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ان کی جانوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول ایمان والوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، رسول کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِكْمَةِ، اور وہ حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے آنے سے پہلے تم لوگ کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تم کو ہدایت ملی تو رسول کے ذریعے سے ملی ہے، اور جس ذات کے ذریعے سے تم کو ہدایت ملی ہے اس ذات کی آمد پر، ان کی آمد پر حمد الہی بجا لانا ایک مومن کا اخلاقی اور اس کا مذہبی فریضہ ہے. رسول کی میلاد کا ذکر 4 پارے میں ان الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جیسا کہ کل میں تقریر میں بتایا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب پیارے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے پیدا ہونے کے چرچے زمین میں بھی ہو رہے تھے، آسمانوں میں بھی ہو رہے تھے. وہ آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. 28واں پارہ سورہ صف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رسول پاک کی میلاد کا جلسہ کیا. جلسہ کرنے والے روح اللہ کے نبی جلسہ کر رہے ہیں. دیکھ رہے آپ، جلسہ کرنے والے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، روح اللہ و کلمت اللہ.
حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، وہ اللہ نے انہیں روح القدس، روح بھی فرمایا، اپنے روح بھی فرمایا، وہ روح اللہ ان کا لقب ہے۔ وہ میلاد النبی کا جلسہ کر رہے، کب کر رہے؟ اس وقت کر رہے جب رسول پاک کی ابھی میلاد ہوئی بھی نہیں تھی، اس وقت میلاد کا جلسہ ہو رہا، اور وہ جلسہ ہو رہا بلکہ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہ حدیث میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ میلاد النبی کا اس جلسے کا ذکر قرآن میں ہے، جہاں جہاں بعثت کا لفظ قرآن میں آیا اس کا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ۔ عربی میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ وہی ہوتا، رسول کی آمد۔ اچھا اور ایک بات، یہ جو رسول ہے، رسول کے معنی کیا؟ رسول بولتے ہیں نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسول کے معنی کیا؟ عربی میں رسول کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جسے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول کے معنی کیا؟ وہ ذات جسے بھیجا گیا۔ رسول اس میں مفعول ہے، رسول اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کے معنی ہوتے وہ ذات، اس میں مفعول کے معنی کیا ہوتے؟ ایک ہوتا فاعل، ایک ہوتا مفعول، انگلش میں بولتے سبجیکٹ آبجیکٹ، تو رسول آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے، اس کے معنی ہے وہ ذات جسے بھیجا گیا۔ رسول کے معنی کیا؟ جسے بھیجا گیا۔ اچھا کون بھیجا؟ ارسل اللہ، اللہ نے بھیجا۔ بھیجنے والا کون؟ ارسل اللہ، بھیجنے والا اللہ، جس کو بھیجا وہ رسول، جسے بھیجا وہ رسول۔ اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو ایسے نہیں بھیجتا، پاورفل بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو بے شمار طاقت دے کر کے بھیجتا ہے۔ وہ تو رسول ہیں۔ اللہ جب کسی پرندے کو بھیجتا ہے، اللہ جب چڑیا کو بھیجتا ہے، چڑیا وہ سمجھنا، چڑیا، اللہ جب چڑیا کو بھیجتا ہے تو طاقت دے کے بھیجتا ہے نا۔ درود شریف پڑھو، میں بات بتا کے پھر آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 52 دن پہلے، کتنے؟ 52 days before، ہمارے حضور کے اس دنیا میں آنے سے 52 دن پہلے ایک قصہ ہوا مکہ شریف میں، ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا واقعہ؟ کہ کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، کعبہ شریف کو توڑنے کی ناپاک نیت سے حاکم یمن ابرہا آیا۔ ابرہا ایک کافر بادشاہ تھا۔ ابرہا کیا کرا؟ کعبہ شریف کو توڑنے کی نیت سے آیا۔ اب حضور کہاں ہیں اس وقت؟ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے۔ حضور کو دنیا میں آنے کے لیے ابھی 52 دن باقی ہیں۔ 52 دن پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ اس کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن شریف میں ہے، 30واں پارہ سورہ فیل، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا کیا مطلب میں بیان کرتا ہوں، اب آگے تھوڑا دیکھیے۔ تو اس دن کیا ہوا؟ ابرہا بادشاہ کعبہ شریف کو شہید کرنے کی، توڑنے کی ناپاک نیت سے تقریباً 360 ہتھیوں کو لے کے آیا۔ 360 بڑے بڑے ہتھیاں کے اوپر فوجیاں، وہ لوگ سب مل کے کعبے پہ اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ تب وہ ہتھی بولتے معلوم نا کیسے کتنا بڑا رہتا ہتھی، وہ ہتھی کی سونڈ کو لوگ لے کے پھر رہے، وہ جتنا موٹا ہے ہتھی کتنا بڑا رہتا۔ وہ ہاتھی، عربی میں ہاتھی کو فیل بولتے ہیں اور فارسی میں بھی ہاتھی کو فیل بولتے ہیں، اتفاق کی بات ہے، اپن اردو میں ہاتھی بولتے ہیں۔ تو وہ ہاتھی 360 ہتھیوں کو لے کر کے پوری فوج کی فوج آ گئی۔ اب وہ ہاتھیوں سے لڑنے کے لیے کون جانا جی؟ مقابلہ کیسا ہو رہا ہے؟ کب کی بات ہے یہ؟ رسول پاک ابھی اپنی والدہ کے شکم انور میں ہے۔ ادھر جو ہے نا اصحاب، یہ جو ابرہا کے لشکر سے مقابلے کے لیے، تو کیا ہوا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ابابیل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اللہ نے ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل دیکھیں آپ لوگ، کالے رنگ کے اتنے پرندے رہتے، یہاں بھی اڑے ہوں گے کئی کو بولے تو۔ وہ ابابیل کی خاصیت کیا ہے؟ وہ نا کہ ایک دو نہیں اڑتے، وہ پرندے 50-60 مل کے اڑتے ایک دم۔ وہ لگا کبھی کبھی دیکھتے نا آسمان کے اوپر شام کے ٹائم نکلتے، وہ لگا 50-60 مل کے اڑتے، چڑیا کے ہوتے رہتے، اتنے پرندے رہتے۔ اللہ نے پرندے کو بھیجا، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ وہ پرندے کیا کرے؟ ہاتھی کے اوپر ایک کنکر پھینکے۔ کیا کرے؟ کاسف مأکول، حالت ایسی ہو گئی چبائے ہوئے بلی کی طرح، پورے ہاتھیاں نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ 3 کنکر دے کے بھیجا۔ وہ پرندے کے پنجے میں ایک کنکر، یہ پنجے میں ایک کنکر، چھوٹے کنکریاں جی، چھوٹے چھوٹے کنکریاں، ایک کنکر ان کے چونچ میں تھا۔ وہ جو پرندے جو اڑ رہے تھے مکے کی فضاؤں میں، وہ پرندہ جیسے ہی کنکر چھوڑتا تھا، کنکری جیسے کنکر چھوڑا، جیسے ہی وہ فوجی کے اوپر، جو آرمی جو بیٹھی ہوئی تھی ہتھی کے اوپر، جیسے اس کے اوپر گرتا تھا، فوراً ختم، بھس
मर जाता था उन्हें। और वो 2 कंकरियां हत्ती पे गिरे, हत्तियां खत्म, वो सारे के सारे लश्कर का मुकाबला हो गया, अबरहा नाकाम वापस हो गया। और उसके मुकाबले के लिए अल्लाह ने भेजा, परिंदे को भेजा। अल्लाह जब परिंदे को भेजे तो इतनी ताकत दे करके भेजे कि हाथी का मुकाबला परिंदा अपने कंकर से कर दे। अल्लाह जब अपने रसूल को भेजे तो मजबूर भेजेगा। अल्लाह अपने रसूल को जो भेजेगा दुनिया के अंदर, अपने नबियों को भेजेगा तो बिल्कुल मुफलिस और नाचार बना करके भेजेगा, नाउज़ बिल्लाहि ताला। नहीं, रसूल वो होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों को बेशुमार इख्तियारात दे करके दुनिया में भेजता है, बेशुमार पावर दे करके दुनिया में भेजता है। सही बुखारी की एक हदीस सुनाकर मैं आगे की बातें अर्ज करूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी शरीफ में है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग खंदक का मौका है। कौन सी जंग खंदक? उसका नाम कुरान शरीफ में जंग अहज़ाब आया है। कौन सी जंग? जंग अहज़ाब भी उसका नाम है, उसको जंग खंदक भी बोलते हैं। कुरान शरीफ में 22वें पारे में उसका तफसील के साथ जिक्र आया है। तो वो खंदक क्या हुआ बोलते, खंदक समझते आप लोग? खंदक बोलते क्या रहता, ऐसी पूरी एक सुरंग खोदते दुश्मनों से लड़ने के लिए। हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अतराफ एक बड़ी सुरंग खोदे थे। वो सुरंग में लकड़ियाँ डाल के, लकड़ियाँ जला के दुश्मनों से हिफाजत के लिए मदीना शरीफ के जो सराउंडिंग, मदीना शरीफ की जो बाउंड्री थी, मदीना शरीफ का जो बॉर्डर था, उसकी हिफाजत के लिए खंदक खोदी गई थी। उसकी इसलिए उसका नाम जंग खंदक रखा गया है। तो जब वो खंदक खोदने की तैयारी कर रहे थे तो खंदक खोदने के दौरान सहाबा किराम फरमाते हैं कि उस दरमियान में हमारे पास ऐसा था, हम लोग खंदक खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन खाने की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, खाने के लिए बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी। सहाबा किराम भूखे प्यासे धूप के आलम में वो खंदक को खोदने का काम कर रहे थे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ वो खंदक खोदने में हुजूर भी हिस्सा मिले। हुजूर भी वो खंदक को खोद रहे थे। हुजूर की आदत शरीफा थी कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नहीं खाते थे तो आदमी का पेट नहीं खाए तो अंदर चले जाता। आदमी का पेट की खासियत है, खाना ना खाओ आदमी झुक जाता, ऑटोमेटिक झुकता ना भाई, सुबह से शाम तक खाना नहीं खाए तो झुकता, दूसरे दिन खाना नहीं खाए तो पूरे को ऐसा हो जाता। तो क्या है, आदमी के पेट को इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता, उसको कुछ सहारा देना पड़ता। हुजूर की आदत शरीफा थी, जब कुछ नहीं खाते थे तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट के ऊपर पत्थर बांध लेते थे, पत्थर लगा लेते थे पेट के ऊपर, ताकि पेट झुकना नहीं बोले। ये हुजूर की आदत शरीफा थी। यहाँ एक बात ये याद रखो, रसूल का नहीं खाना, हुजूर का भूखे रहना, खाने पीने से परहेज करना, गरीबी को इख्तियार करना, ये सारी चीज़ें जो बुखारी मुस्लिम की हदीसों में आपको मिलती हैं, इसको फ़ुक़रे इख्तियारी बोलते हैं। ये मजबूरी की वजह से नहीं है। रसूल पाक ने दुनिया में गरीबी को पसंद कर लिए, हुजूर अपनी ख्वाहिश से गरीबी को पसंद कर लिए। वरना हुजूर की शान तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सिहा सित्ता की हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे सुर्ख़ो सफ़ेद का मालिक बना दिया है। अल्लाह ने, यह सुर्ख़ो सफ़ेद का मतलब क्या, अल्लाह ने मुझे सोने और चांदी का मालिक बना दिया है। हुजूर की शान तो वह है, हुजूर खुद अपनी पसंद से दुनिया में गरीबी को पसंद कर लिए। वो क्यों करे, उसकी बहुत लंबी वजूहात है, ये कम टाइम में हम वो नहीं समझा सकते। तो मैं बता रहा हूँ, बुखारी की हदीस में आपको बता रहा हूँ कि रसूल का पावर कैसा होता है। ये सही बुखारी की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ खंदक खोदने में हिस्सा लिए थे। वो खंदक खोदते खोदते इतना बड़ा पहाड़ का गुंड निकला, बड़ी पहाड़ की चट्टान आ गई। तो सहाबा फरमाते हैं, हम लोग उसके ऊपर हथौड़ा मारे, उस ज़माने में जो भी थे वो नहीं फूट रही, बड़ा बड़ा पत्थर है, नहीं फूट रहा, पहाड़ का पत्थर टूट रहा नहीं, बड़ी चट्टान है, खंदक खोदना है। सब सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, खंदक खोदने के दौरान बड़ी पहाड़ की चट्टान आ गई, अब क्या करना, अब क्या करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा के हाथ से हुजूर वो बड़ा हथौड़ा लिए, हुजूर एक घन मारे, आधा शक हो गया, दूसरा घन मारे और आधा, तीसरा मारे तो पूरे के पूरे चट्टान रेजा रेजा हो गई। ये हुजूर के हाथ की ताकत है। इसी को आला हजरत बोले, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और यहीं से हमको सहाबा का अकीदा भी मालूम हो गया। सहाबा किराम हुजूर को कभी अपनी तरह नहीं समझते थे, सहाबा कभी हुजूर को अपने जैसा नहीं समझते थे। सहाबा को यह मालूम था कि हम उम्मती हैं, आका हमारे रसूल हैं, और रसूल किसी मामले में उम्मती के जैसे नहीं होते, उनकी हर शान निराली होती है, उनका हर मामला अरफा व आला होता है। ये सहाबा का अकीदा है। किसका अकीदा है ये?
صحابہ کا عقیدہ ہے. اور بخاری میں ہے جب حضور کے دستے نبوت سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی تو صحابہ محبت میں آ کے نعرہ تکبیر بلند کرے اور اتنی زور سے نعرہ لگائے کہ مدینے کی وادیاں اس نعرے کی آواز میں گونج اٹھیں. بخاری کی حدیث میں ہے. یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت تھی. اور صحابہ کا اور ایک بات، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضور دیکھے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے مگر کمزور ہو گئے، تھوڑے صحابہ کمزور ہو گئے. حضور ملاحظہ کرے کوئی صحابی نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایسا ٹھہرے ہوئے ہیں، تھوڑا بے چین ہے. سلام کے بعد حضور بولے کیا بات ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں، کئی کو کمزور ہو گئے. حضور پوچھے کیوں تم لوگ کیوں کمزور ہو گئے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر آپ روزہ رہتے، آپ ہمیشہ روزے رہتے اور آپ صوم وصال رکھتے. صوم وصال بولے تو ایسا روزہ جس میں نہ افطار نہ سحری، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صوم وصال بولتے ہیں. یعنی روزے پہ روزہ، افطار بھی نہیں کرنا سحری بھی نہیں کھانا، ایک ہفتے تک چلتا وہ سلسلہ، 8 دن تک بغیر کھائے پیے کے رہنا. صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے کہ آپ سحری بھی نہیں افطار بھی نہیں 8 دن تک بغیر کھائے پیے کے روزہ رہ رہے، تو ہم آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے ہم بھی صوم وصال رکھ رہے، اب ہم کھانا نہیں کھا رہے تو بہت کمزور ہو جا رہے. تو حضور صحابہ سے بولے، جلال میں آ کے بولے ایکم مثلی. کیا بولے؟ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ بولے تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں کیسا کرا، تم لوگ کیسا کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے. بولے تم لوگوں کو سحری ضروری ہے، تمہارے لیے افطار کرنا ضروری ہے، تم لوگوں کو صوم وصال کی اجازت نہیں ہے. تم میں میری طرح کون ہے؟ میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ہوا یطعمنی ویسقینی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تم لوگوں کا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت بولے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام قرآن و حدیث کا ترجمہ ہو، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت ایک حدیث پڑھ کے اس کی ترجمانی شاعری کی شکل میں کر دیے. اور ہم بھی جو نعتیں پڑھتے ہیں نا، ہم بعض لوگ سمجھتے کہ نعتوں میں جو نا غلو کر دیتے، حد سے بڑھا دیتے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. عالم اہل سنت کی جو نعت ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پہ چائے وغیرہ کا انتظام ہے کیا؟ تو میری گزارش کیا ہے، اگر چائے پینا ہے تو جلسے کے بعد، ٹھیک ہے؟ چائے جو ہے جلسے کے بعد پی، جلسے سے پہلے چائے نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ جو ہے بہت بڑا ڈسٹرب ہو جاتا. درود پاک پڑھو، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قرآن شریف میں ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. بعض لوگ یہ آیت کا مطلب کیا نکالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل، اے محبوب تم کہو، کیا کہو؟ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. تو اس آیت سے بعض لوگ کیا سمجھے بولے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ سمجھے. مگر اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ حضور یہ آیت کافروں کے پاس جا کر کے پڑھے. کفار حضور کو دیکھ کے دور بھاگ رہے تھے. حضور بولے میرے کو دیکھ کے کیوں دور بھاگ رہے ہو؟ کافروں سے بولے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے کو دیکھ کے دور مت بھاگو. اور اپنوں سے بولے تم میں میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. غیروں کو بولے میں تمہارے جیسا ہوں، قریب لانے کے لیے بولے، اور جو قریب ہیں ان کو بولے تم لوگوں میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. صحابہ میں جو حضور کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے ان کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر. سب سے زیادہ حضور کی معرفت جسے حاصل ہے ان کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر. اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا غور سے سنو. بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ شریف، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ابو داؤد شریف، حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی یہ کتابیں اور بھی حدیث کی مستند کتابیں، مسند امام احمد ابن حنبل، مسند امام مالک، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں. یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، حدیث کی ان کتابوں میں حضور کے معجزوں کا ذکر ہے نا، حضور کے معجزات کا ذکر. حدیث کی ان کتابوں میں حضور کے چلنے پھرنے کا ذکر، حضور کے کھانا کھانے کا ذکر، حضور کے پانی پینے کا ذکر، حضور کے مسکرانے کا ذکر، حضور کے کنگھی کرنے کا ذکر، حضور کے نکاح کرنے کا ذکر. ان کتابوں میں حضور کے کپڑے پہننے کا ذکر، حضور کے عید منانے کا ذکر. یہ حدیثوں میں یہ سب ساری چیزوں کا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. اور یہ حدیث کی یہ کتابیں پڑھنے والے کو عالم بولتے. حدیث کی یہ کتابیں پڑھے تو عالم بن جاتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا ذات مصطفیٰ وہ ہے جو مصطفیٰ کو پہچان لے وہ عالم.
مصطفیٰ عالم نہیں ہے، مصطفیٰ علم ہے. مصطفیٰ کو پہچاننے کا نام عالم ہے. جس نے مصطفیٰ کو پہچانا وہ عالم، اور جو معرفت مصطفیٰ سے ناآشنا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے. اچھا، حضور کے ان اوصاف حمیدہ، حضور کے یہ خصائل مبارکہ، اس کا ذکر کرنا ثواب، اس کا ذکر کرنا ثواب. اب حضور کا ذکر کرو، یا حضور کی رسالت کا ذکر کرو، یا حضور کی نبوت کا ذکر کرو، یا حضور کے معاشرتی معاملات کا ذکر کرو، کچھ بھی کرو، یہ سب عبادت میں شامل. یہ سب کس میں شامل؟ ارے بھائی، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بولتا ہوں قرآن حدیث سے بیان کرتا ہوں. علم غلم لال کتاب پیلی کتاب کے قصے سنا کے بھاگنے کی عادت اپنے کو ہے نہیں. اپن شروع کرتے قرآن سے، ختم کرتے پھر قرآن کے اوپر ہی، اس لیے کہ 100% قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت بولتے. 90%، 95% نہیں، 100% قرآن و حدیث پر اگر عمل کر رہا تو اس کو بولتے اہل سنت و جماعت. اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کر رہا، ان کروڑ بار اپنے آپ کو اہل سنت بولو، اہل سنت نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. وہ دعویٰ، اس کا دعویٰ غلط ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہے، ہماری عقیدت بھی قرآن کے مطابق ہے. نہ وہ اس سے جدا ہے، نہ اس سے جدا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی، ٹائم کم ہے، میں جلدی جلدی آپ کو بولتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ جو دن ہے، عید میلاد النبی کا جو دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رہتے تھے. حضور ہر پیر کے دن حضور روزہ. صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیر کے دن آپ روزہ رہتے، کیا وجہ ہے؟ حضور بولے، فیہ یوم ولدت، آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. بولے اللہ نے آج کے دن مجھے پیدا کیا تھا، میں اپنے رب کے شکر میں پیر کے دن روزہ رہتا ہوں. سمجھے؟ حضور اپنی میلاد خود منا کے بتا دی کہ آج کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. تو یہ میلاد النبی کا جو جلسہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں. میں جو آیت پڑھا اس کا ترجمہ پہلے سن لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بولے، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تصدیق کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ نے ان پر توریت نازل کی تھی، میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں. وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ خوشخبری سنا رہا ہوں، گڈ نیوز میں تم کو دے رہا ہوں. برسول، ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں. یاتی، جو آنے والے ہیں، ان کی میلاد ہونے والی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں حدیثاں کہیں کو زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں، معلوم حدیث پڑھے تو لوگاں کیا بول رہے بولتے ہو، وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کی کہتے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کی، وہ حدیث اس میں ہے کہ بخاری میں ہے کیا، وہ حدیث اس میں ہے کیا بول رہے. ہم کیا کریں، سیدھا قرآن سنانا شروع کر دیے. اب قرآن سنا تو ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا. اب قرآن میں کیا تو ضعیف بولے تو ایمان نہیں چلے آتا، ہاتھ سے خود ضعیف ہو جاتے. نہیں تو قرآن سنانا سب سے اچھا. نبی قرآن سے بیان کر دو، عالم ہے تو قرآن سے بیان کر دو، اس میں قرآن میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا. اچھا، وہ حدیث صحیح ضعیف جو بولتے نہیں، وہ بھی کیا ہے، میں اس کا بھی کلیریفیکیشن دیتا ہوں. میں سنو، حدیث ضعیف نہیں رہتی، راوی ضعیف رہتا. تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی. ضعیف وہ تو کمزور، ضعیف وہ تو کمزور. حدیث ضعیف نہیں رہتی، حدیث کا راوی ضعیف رہتا. اچھا، وہ راوی جو ضعیف رہتا وہ کیسا رہتا معلوم؟ اس کا ایگزامپل دوں نا، دو بہت ایزی، آرام سے سمجھاتا ہوں. دیکھو، اپن نماز میں اللہ اکبر بول کے یہاں ہاتھ بن لیتے، ناف کے نیچے بنتے نا. ہم احناف ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ بنتے. تو تھوڑے لوگ کیا بولتے، نہیں وہاں ہاتھ نہیں بننا، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں بننا، یہاں بننا بول کے بولتے. تو ناف کے نیچے ہاتھ بننے کے بارے میں جو حدیث ہے، وہ حدیث کے بارے میں یہ لوگ کیا بولتے، وہ حدیث ضعیف ہے بولتے. کیا بولتے؟ وہ حدیث ضعیف ہے بولتے. ایک دفعہ علامہ احمد یار خان نعیمی، ہماری جماعت کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں جو لوگ یہاں ہاتھ بنتے ان سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں یہ حدیث پڑھے کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ بندو. تو وہ لوگ بولے یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں بولے حدیث ضعیف ہے تو کون سا راوی ضعیف ہے، وہ راوی کا نام بتاؤ. تو وہ لوگ اوپر لیا کر کے ایک راوی کا نام پکڑ کے بولے یہ راوی جو ہے یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی. مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب ایک تاریخی جملہ بولے یہ راوی کب پیدا ہوا پوچھے تو بولے یہ راوی 4 صدی ہجری میں پیدا ہوا. کب پیدا ہوا؟ 4 صدی ہجری میں، یعنی رسول پاک کے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کرنے کے 400 سال کے بعد وہ راوی پیدا ہوا. مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب بولے جب امام اعظم ابو حنیفہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، وہ راوی کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی.
یہاں پہ بتانے کی بات یہ تھی کہ احناف، ہم حنفیوں کا جو مذہب ہے، ہمارے امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، رسول پاک کے ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے 70 سال کے بعد امام اعظم پیدا ہو گئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد امام اعظم پیدا ہو گئے۔ 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں امام اعظم اس دنیا سے پردہ کرے۔ امام اعظم کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، سمجھ رہے آپ لوگ، اور 155 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کے پردہ کرنے کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے، پیدا ہوئے۔ امام اعظم نماز کا طریقہ اس وقت حدیثوں سے بتا رہے تھے جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ امام بخاری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت امام اعظم حدیثوں سے نماز کا طریقہ ہم کو سکھا رہے تھے۔ بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا پوچھتے رہے۔ امام اعظم اس وقت نماز کا طریقہ مرتب کرے، اس وقت فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کرے جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم کر لو، امام اعظم کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ امام بخاری کے پردادا استاد امام اعظم ہیں۔ تھوڑا کنفیوز تھا، بھی سمجھنے کی بات تھی، سمجھو ہمارا کوئی جو عمل ہے وہ سب حدیثوں سے جڑا ہوا ہے، یہ سب حدیثوں سے جڑا ہوا ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھے۔ کتنے؟ 6 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھے۔ علماء اس میں 2 اقوال لکھے، بخاری شریف جب پڑھاتے تو اس میں یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ امام بخاری کے بارے میں محدثین کی 2 رائے ہے۔ اکثر محدثین فرماتے ہیں امام بخاری شافعی مسلک کے تھے، اکثر محدثین فرماتے ہیں امام بخاری شافعی مسلک پہ چلتے تھے۔ انہوں 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، انہوں امام کو نہیں چھوڑے، اپنے کو 6 حدیثیں بھی برابر یاد نہیں ہیں، ہم امام کو چھوڑے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب علم کی کمی سے ہو رہا ہے، بھائی علم حاصل کرو، بغیر علم کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ہم نے ان کی جانوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اپنے رسول کی بعثت فرمائی، اس رسول کی پیدائش پر، ان کی آمد پر سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے، سارے عالم میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ آرام سے بیٹھو بھائی، درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ جو نبی پیدا ہو رہے ہیں مشرق پر بھی ان کی حکومت ہے، مغرب پر بھی ان کی حکومت ہے، اور کعبے پر بھی ان کی حکومت ہے۔ ان کے 3 جھنڈے کون لگائے؟ جھنڈے جبریل علیہ السلام یہ جھنڈے لگائے۔ کہاں لگائے؟ وہاں لگائے۔ اب میلاد کے اور واقعات جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو اجازت دیے۔ ٹائم ہو گیا اب تو بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہو گیا کہ ٹائم اور تھوڑی دیر ہے ٹائم؟ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم جب میلاد کا جب ہم ذکر کرتے، پیارے مصطفیٰ کی ولادت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اسی مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں رسول پاک اس دنیا سے پردہ کرے۔ یہ مہینہ تھا، جب پردہ کرے تب بھی یہی مہینہ تھا، وصال مبارک جب ہوا، جب پیدا ہوئے تب بھی یہی مہینہ تھا۔ یہ مہینے میں حضور کی ولادت بھی ہوئی اور حضور کا وصال مبارک بھی ہوا۔ آپ لوگ میلاد کا بیان کرتے، وصال کا بیان کئی کو نہیں کرتے، پوچھتے لوگ۔ حضور جب پردہ کرے، اسی مہینے میں پردہ کرے، تو ان کی آمد کا ذکر کرتے، ان کے وصال کا ذکر کئی کو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے، اگر اتنی خواہش ہے حضور کے وصال کے بارے میں سننے کی، ہم وہ بھی سنا دیں گے، وصال مصطفیٰ بھی سنا دیں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے، ولادت بھی سنا دیے۔ اب پہلے تو ہم اس لیے نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، عقیدہ پکا۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا ہر نبی زندہ، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ اور صحیح 6 کی حدیث میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا نبی کے جسم کو کھانا، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی حی زندہ ہے، اور زندگی کی دلیل کیا ہے؟ یرزق، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، کھانے پینے والی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔
اور قرآن کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے ایمان والو اسے مردہ مت بولو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اسے مردہ مت بولو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور چوتھے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کو مردہ بول کے سوچو بھی نکو، وہ نکو بولو بول کے دوسرے پارے میں آیا تھا۔ چوتھے پارے میں کیا آیا؟ انہوں مردہ ہے بول کے جو شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیے، لا تحسبن، تحسبن میں نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، اس کو نون ثقیلہ بولتے ہیں، اور لا لائے نفی ہے، نون ثقیلہ کے ساتھ لائے نفی لگ گئی تو عربی میں گرامٹیکل میں اس کا ٹرانسلیشن ایسا ہوتا ہے جیسا اردو میں اپن بولتے ہیں نا ہرگز ہرگز نہیں کرنا، تو عربی میں کیا کرتے لائے مشدد لائے نفی کے ساتھ با نون ثقیلہ وہ نون خفیفہ لگا دیتے، تو اب اس کے معنی کیا ہوتے ہرگز ہرگز نہیں کرنا، ہرگز ہرگز جیسا اپن ڈبل ڈبل بولتے عربی میں ایسا کرتے، ولا تحسبن، ہرگز ہرگز مردہ بول کے سوچنا بھی نہیں، تحسبن حسیبہ یا حسیبو سے بنا، اس کا مطلب کیا سوچنا، دماغ میں تصور کرنا، تصور میں بھی نہیں لانا، کیا نہیں لانا؟ شہید کو مردہ بول کے سوچنا بھی نہیں، شہید کو مردہ بول کے سوچنا بھی نہیں، فی سبیل اللہ امواتا۔ اس کے بعد کیا ہے آیت کیا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھانے پینے والی زندگی کے ساتھ شہید زندہ ہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے نا بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص شہید ہوئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح شہید ہوئے، ہے نا، حضرت زید ابن ارقم شہید ہوئے، حضرت سمیہ شہید ہوئے، یہ سارے کے سارے امتی ہیں۔ امتیوں کو مردہ کہنے سے قرآن منع فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ امتی زندہ ہے تو نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی آیت قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے ہمارا عقیدہ ہے، مگر ایک آن کے لیے ان پر بھی وعدہ الہی پورا ہوا، ایک آن کے لیے ان کی روح کو نکالا گیا، ان کے اوپر بھی ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی، کتنی؟ ایک آن کے لیے، بس صرف ایک آن کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے ان پر بھی ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ہماری زندگی ہے، حیات ظاہری کے ساتھ انہیں زندہ رکھا جاتا ہے، نبیوں کو ایک آن کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا، حضور کا بھی وصال مبارک ہوا، لیکن حضور کا جیسے حضور کا ہر معاملہ بے مثال، حضور کا وصال فرمانا بھی بے مثال، حضور کا وصال فرمانا بھی بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال۔ اب وصال کے واقعات کے بارے میں کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں، میں دو چار حدیثیں سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریف بہت زیادہ علیل ہو گئی، حضور کو بخار بہت تھا، بخاری کی حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو ہاتھ لگا کے دیکھے تو کیا ہے، اتنا بخار ہے کہ آنکھ گرم ہو کے بھٹی بھٹی ہو گیا۔ حضرت عائشہ بولے یا رسول اللہ آپ کو بخار بہت ہے، کیا بولے آپ کو بخار بہت ہے؟ جواب میں حضور بولے عائشہ نبیوں کو ایسا ہی بخار آتا، کیا بولے نبیوں کو ایسا ہی بخار آتا۔ اس کا مطلب کیا لکھا بولے محدثین، جو بخار نبیوں کو آتا ویسا بخار امتیوں کو نہیں آتا، بولے اتنا بخار نہیں آتا امتی کو جتنا بخار نبیوں کو آتا، امتی نہیں سنبھال سکتا، امتی کمزور ہے۔ بولے عائشہ نبیوں کو ایسے ہی بخار آتا ہے۔ بولے حضرت حضور کی آخری ایام شریف چل رہے ہیں، ایک حدیث سنا کے پھر میں بات پوری کر دیتا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ بیان کر سکتے نا، ہو گیا کٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حیات طیبہ کے آخری دن چل رہے ہیں، بخار ہے، حضور کی طبیعت بہت دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ حدیث کس میں ہے؟ کتاب کا نام ابھی بولا نا، کتاب کا نام ہے بخاری میں ہے، بخاری صحیح بخاری بولتے لوگ، کس میں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تھوڑے لوگوں کو بخاری بولنے نہیں آتا، بکاری بولتے وہ لگا، وہ کون پکاری بول سکا دکھتا وہ بخاری بولے تھا، ایسا نہیں ہے، کیا ہے علم کی کمی، نام کتاب کا نام بولنے نہیں آتا، اتنی بڑی کتاب کا نام لے لیتے۔ اور ایک بات، بخاری ہر ایک کو پڑھنے کا حق بھی نہیں ہے، کوئی بھی مدرسے میں جاؤ عالم کورس کے کہیں بھی جا کے دیکھو، اپنا رہو دوسروں کا رہو، بخاری شریف لاسٹ ایئر میں پڑھاتے عالم کورس میں، فضیلت میں بخاری پڑھاتے،
یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ نرسری اسٹوڈنٹ کو بخاری دے کے بٹھا رہے. ان ابھی یہ الفابیٹ سیکھ رہا ہے, ABCD کے اس میں ہے, اس کے ہاتھ میں بخاری دے رہے. ارے بابا بخاری PG کا سیلیبس ہے, وہ پوسٹ گریجویشن میں پڑھنے کی کتاب ہے. PG کا سیلیبس نرسری کے اسٹوڈنٹ کو دے رہے, کیا حال ہوگا اس کا؟ کیا حال؟ نرسری کے اسٹوڈنٹ بڑے کتاب آتی تو کیا کرتے ہیں؟ نرسری کے بچے پھاٹ کے اس میں مرمرے بن لے کے گھر کو لے آتے. اس کو کیا معلوم اس میں کیا لکھے ہے؟ بلکہ نرسری کا بچے کو کیا ہوش رہتا ہے جس کو یہ حالت کر کے دین کے مزاج کو بگاڑ دیے لوگ. دین کو نہیں سمجھے, دین کو کھلونا بنا دیے, دین کو تماشا بنا دیے. نہیں میرے پیارے, ایسا نہیں ہے. عالم اہل سنت لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. ایک سنی عالم کے دل میں جتنا درد ہوتا ہے شاید کسی کے دل میں ہوتا ہوگا. ہم کسی کے خلاف لڑانے جھگانے کی گفتگو ہم نہیں کرتے. ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1400 سال سے جو دین اسلام ہے سارے مسلمان اسی دین پر متفق ہو جائیں. یہ فرقے بنانا بند کر دیں, 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا بند کر دیں. 1400 سال سے جو دین اسلام ہے اسی دین اسلام کو اہل سنت کہتے ہیں, اسی پر متفق ہو جائیں. ہماری تعلیم تو عام ہے, ہم کو نیا فرقہ نیا مذہب بنانے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے, رسول پاک نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ آج مجھے بخار ہے, ابو بکر سے بولو نماز پڑھاؤ. کس کو بولو؟ عشاء کی نماز تھی, وہ بولے ابو بکر کو بولو نماز پڑھاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ بولے یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر بہت نازک مزاج ہے, ان کا دل بہت نرم ہے, انہوں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے, آج آپ نماز نہیں پڑھا تو ان کو رونا آ جائے گا, انہوں نماز نہیں پڑھا سکیں گے, انہوں آپ کو بہت چاہتے ہیں. حضور بولے تو دوسروں کو بھیجنا کا نماز پڑھانے. حضور بولے نہیں, ابو بکر ہی نماز پڑھانا, بولے ابو بکر ہی نماز پڑھانا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آپ کو آج نماز پڑھانا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ گئے. عشاء کی نماز تھی مسجد نبوی شریف میں, عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے حضرت صدیق اکبر اللہ اکبر ہاتھ بن لیے. سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے نا جی عشاء میں, سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ جیسے ہی ختم کرے مسجد کے اندر تالیاں مارنے کی آواز آ رہی. نماز سب صحابہ, پڑھنے والے کون؟ حضرت عمر, حضرت عثمان, مولا کائنات علی مرتضیٰ, بڑے بڑے صحابہ, اجلہ صحابہ کرام ایسا تالیاں مار رہے نماز میں, رکعت بند کے ایسا مار رہے. مسجد میں آواز آ رہی تالیاں مار رہے سے, کئی کو مار رہے تالیاں. اچانک حضور کی طبیعت شریف تھوڑا سنبھلی, حضور نماز پڑھنا بول کے مسجد میں آ گئے. جیسے حضور کو دیکھے صحابہ جو ہے نا اشارہ کرے صدیق اکبر کو کہ حضور آ گئے مسجد کے اندر. نماز کی حالت میں صحابہ اشارہ کر رہے کہ حضور آ گئے. بخاری کی حدیث میں ہے. تو جیسے ہی یہ آواز آئی حضرت ابو بکر صدیق ہلو پیچھے ہٹ گئے, ختم. امام صاحب کی جگہ پہ تھے, ہلو پیچھے ہٹ گئے. حضور آگے بڑھ کے سورہ فاتحہ انہوں پڑھے تھے نا, حضور آگے کا سورہ پڑھے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھے, آگے کا سورہ پڑھے. 4 رکعت نماز ختم ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا نماز پڑھاؤ, پیچھے ہٹنے کے لیے کون بولے تھے؟ میں بولا تھا نماز پڑھاؤ, پیچھے ہٹو بول کے کون بولے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبیوں کے امام پیچھے رہیں, ابو بکر آگے بڑھ جائے. سرکار میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو حضور کچھ نہیں بولے, ڈانٹے نہیں, ایسا نہیں کرنا, اللہ کی عبادت میں تھے, تم نماز پڑھ رہے تھے, نماز کو مذاق سمجھے گا, ایسا نہیں کرنا. حضور کچھ نہیں بولے. حضور صحابہ کو یہ تعلیم دے دیے نماز میں بھی اپنے نبی سے منہ مت پھیرو, نماز میں بھی نبی سے منہ مت پھیرو, اس لیے کہ یہ جو نماز ملی وہ بھی نبی کے صدقے میں ملی ہے نا. نماز, اور نماز سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعظیم مصطفیٰ ہے. حضور کی تعظیم, حضور کا ادب, یہ نماز پہ بھی مقدم ہے, نماز سے بھی افضل ہے. پھر کیا سمجھ رہے؟ دل سے بولا سمجھ رہے؟ نہیں, یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ بھی قرآن میں ہے. 26واں پارہ سورہ فتح کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَتُوَزِّرُوهُ, اس رسول کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, اس رسول کا ادب کرو. عربی میں تعظیم توقیر ایک ہی مطلب, مگر ڈبل الفاظ آئے قرآن میں. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اس رسول کی تعظیم کرو, اس رسول کی توقیر کرو. تعظیم بولے تو بھی وہی, ریسپیکٹ بولے تو بھی وہی, ادب کرو بولے تو بھی وہی, احترام بولے تو بھی وہی.
تعریف، تعظیم، تکریم، تقدیس، تحریم، توقیر، یہ سارے الفاظ کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں عربی میں، لیکن اللہ نے قرآن میں دو الفاظ کا ذکر کر کے اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی تعظیم میں ذری بھی کمی ہو گئی تو سب مٹھی میں مل جاتا۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی تعظیم کرو، اس رسول کی توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد صبح و شام نماز پڑھو۔ وَتُسَبِّحُوهُ کا مطلب اللہ کی پاکی بولو۔ اس کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بکرا سے مراد فجر اور ظہر کی نماز، اصیلہ سے مراد عصر، مغرب، عشاء کی نماز، اس کا یہ مطلب بیان کرے۔ مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھے، یہ جو وَتُوَزِّرُوهُ کی جو ضمیر ہے، وَتُوَقِّرُوهُ کی جو ضمیر ہے، جب یہ دونوں ضمیریں رسول کی طرف راجع ہے تو وَتُسَبِّحُوهُ کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا کہ اس رسول کی نعت بیان کرتے رہو، اس رسول کا ذکر کرتے رہو۔ اس کی ضمیر اگر رسول کی طرف راجع ہو ان دونوں ضمیروں کی طرح، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے نبی کی تعریف ہر آن کرتے رہو۔ آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں، تو اس رسول کی شان وہ ہے۔ نماز کا معاملہ، اس کے بعد تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، حضور کی عمر شریف کے آخری دن چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کو بہت بخار تھا، طبیعت شریف اور زیادہ علیل ہوتے گئی۔ حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب آ گیا، حضور کے۔ ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ فرشتے کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسماعیل، وہ فرشتے کا نام ہے۔ وہ فرشتہ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے مدینہ شریف کو پہنچ گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں زمین کے اوپر آیا، آج سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا، آج آیا ہوں۔ آج آپ کے وصال مبارک کا دن ہے، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ نے مجھے آج زمین پہ بھیجا ہے۔ 70,000 فرشتے ساتھ میں آئے ہیں، اور ہم لوگ جو آج آئے پھر کبھی آنے والے نہیں، صرف آپ کی خاطر ہم زمین پہ آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کھٹکا مارے ملک الموت۔ حضرت فاطمہ بول رہے حضور کی طبیعت شریف بہت علیل ہے، بعد میں آؤ بول رہے۔ حضور بولے فاطمہ، وہ جو دروازے پہ جو کھٹکا مار رہے، کیا سمجھ رہے ان کو؟ کون ہے سمجھ رہے؟ وہ موت کا فرشتہ ہے۔ فاطمہ، وہ موت کا فرشتہ ہے، ان کو اندر آنے دو۔ دروازہ کھول دیے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پورے بڑے بڑے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قصہ کہانی نہ ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ پہلے آپ سے اجازت لوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم شریف سے علیحدہ کروں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو واپس پلٹ کے چلا جاؤں۔ موت کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی اجازت کا منتظر ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب یہ فرما رہے تھے تو حضور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار وہاں پہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، حضور حضرت جبریل کی طرف دیکھے، حضور حضرت جبریل سے مشورہ کرے آنکھوں میں کہ جبریل، یہ موت کا فرشتہ اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ حکم دیا جائے یا واپس بھیج دیا جائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پسند فرما لیجئے، اس دنیا سے تشریف جانے کو آپ پسند فرما لیجئے، انہیں اجازت دے دیجئے۔ حضور اجازت دیے، بولے اسرائیل تم کو جو کرنا ہے کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی روح مبارک کو حضور کے جسم شریف سے باہر نکالے۔ اب روح کو باہر نکالنے کے بعد وہ روح نبوت حضور کی روح کو جسم شریف سے باہر نکالے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ روح کو لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اے پروردگار، تیرے پیارے حبیب کی روح کو لے کر کے آیا ہوں، اس روح کو رکھوں کا، یہ روح کو کہاں رکھنا؟ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، میرے حبیب کی روح کو رکھنے کے لیے کون سی جگہ ہے جو اس روح سے افضل ہے؟ لے جاؤ میرے حبیب کی روح کو پھر ان کے جسم میں منتقل کر دو، سبحان اللہ، روح مصطفیٰ کو پھر جسم مصطفیٰ میں منتقل کر دو۔ تو روح مصطفیٰ کو حکم الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے جسم میں منتقل کر دی، ہو گیا ایک آن کے لیے وہ کام ہو گیا۔
وعدہ الہی پورا ہو گیا. اب رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم انور میں رکھا ہوا ہے. کہاں پر؟ کمرے حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. اب حضور کو کفن پہنانا، غسل دینا، قبر شریف میں اتارنا، اب یہ پورے مرحلے باقی ہیں. اب سب صحابہ کرام بیٹھ کے میٹنگ کریں، اب کیسا کریں گے؟ حضور کی قبر شریف کہاں بنائیں گے؟ صحابہ میٹنگ کریں، حضور کی قبر شریف کہاں بنائیں گے؟ تھوڑے صحابہ بولے مکہ شریف میں بنائیں گے. کہاں بنائیں گے؟ مکہ شریف میں بنائیں گے، وہاں بیت اللہ ہے، حضور کا وطن ہے، حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں جا کے بنائیں گے. تھوڑے صحابہ بولے نہیں، مکہ میں نہیں بنائیں گے، حضور کی مزار شریف بیت المقدس میں بنائیں گے، اسرائیل میں بنائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر نبیوں کے بہت سارے نبیوں کی بارگاہیں ہیں، وہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں بنائیں گے. صحابہ میٹنگ کر رہے تھے. حضرت صدیق اکبر بولے آپ لوگ مشورہ دے لے رہے یہاں بنائیں گے وہاں بنائیں گے، حضور کی مزار کہاں بنانا ہے میں حضور سے پوچھ لیا تھا. سبحان اللہ. یہ آپ لوگوں کے مشورے ہے، میں حضور سے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ آپ کی مزار کہاں بنانا ہے، حضور میرے کو بتا دیے تھے وہ بات بولے. اس کے بعد کیا بولے حضرت صدیق اکبر؟ میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی مزار کہاں بنانا، تو حضور جواب میں بولے صدیق ایک مائی بول کے نہیں، جتنے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، نبی کی روح کہاں قبض ہوتی وہیں ان کی مزار بنتی. سبحان اللہ. اٹھا کے نبی کے جنازے کو لے کے نہیں جاتے، عام قبرستان میں دفن نہیں کرتے، جہاں پردہ کرتے وہیں ان کی مزار بنتی. وہ حضرت عائشہ کا کمرہ حجرہ عائشہ، تو صدیق اکبر بولے یہ حجرہ عائشہ میں روضہ رسول بننے والا ہے. سمجھے آپ؟ اس کے بعد پھر صحابہ مشورہ کر رہے کہ حضور کو اب غسل دینا ہے نا. اب غسل کیسے دینا حضور کو؟ جیسے عام طور پہ ہمارے کو دیتے ناف سے لے کے گھٹنے تک کپڑا بند کے غسل دیتے، کیا ایسے غسل دینا ہے؟ کیسے غسل دینا ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے گھر والے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، مولا کائنات ہیں، وہ سب مل کر مشورہ کر کے بولے حضور کو غسل شریف دینے کے لیے حضور کے کپڑوں کے ساتھ غسل دینا ہے. بولے جسم شریف سے کپڑوں کو نکالنا نہیں ہے، کپڑوں کے ساتھ حضور کو غسل شریف دینا ہے. بولے وہ غسل شریف کا معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر قبر شریف کے کھودنے کا مسئلہ آیا. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی قبر شریف تیار کرے، قبر مبارک تیار کرے. قبر مبارک کیسا بنائے؟ حضور کی قبر لحد بنائے. لحد عربی میں لحد بولے تو بغلی قبر کو بولتے ہیں. بغلی قبر تیار کرے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بغلی قبر مبارک تیار کرے. اب بغلی قبر مبارک تیار کرنے کے بعد اب نماز جنازہ کا مسئلہ. یہ نماز جنازہ کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء یہ لکھے کہ حضور کی جنازی کی نماز نہیں پڑھے، جنازی کی نماز نہیں پڑھے. بعض علماء کا قول ہے نہیں پڑھے نماز جنازہ، صرف صحابہ کرام اندر گئے، صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر نکلتے گئے، سلام پڑھے باہر نکلے، صلاۃ و سلام درود شریف پڑھے، سلام پڑھے باہر نکلے، ایسے ہوتا رہا. بعض علماء فرماتے ہیں نماز پڑھے مگر جماعت بنا کے نہیں پڑھے، الگ الگ پڑھے. دو قول ہیں. 3 دن تک چلتے رہا وہ سلسلہ نماز کا. 3 دن تک صحابہ جاتے تھے، الگ الگ نماز پڑھتے تھے، آتے تھے، ایسا وہ سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد حضور کے مبارک جسم شریف کو قبر انور میں اتارا گیا، قبر شریف میں اتارا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کے جسم شریف کو ہم قبر شریف میں اتار رہے تھے، میں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں اپنے کان کو حضور کے لب کے قریب کرا، ہونٹوں کے قریب کرا کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضور کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. ایک دفعہ حضور صحابہ سے بولے اے میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، میں اگر اپنی قبر میں گیا تو وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہے تو ہم آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے، یہ تو بہتر ہے، لیکن آپ پردہ کرنے کے بعد ہمارے لیے اس میں کیا بہتری ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں گا تو میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. امتی کی بخشش کے لیے، رب کے دربار میں امتیوں کی بخشش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا. اسی حدیث کی ترجمانی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. اب اس کے بعد جب قبر شریف مکمل ہو گئی، حضور کے جسم انور کو قبر میں لٹا دیا گیا، بغلی قبر بنا دی گئی. اس کے بعد سب صحابہ اوپر آ گئے.
اب مٹی ڈالنے کا مسئلہ ہے، قبر شریف کو مٹی دینے کا معاملہ قریب آیا، اتنے میں کیا ہوا، حضرت مغیرہ ابن شیبہ ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے، حضرت مغیرہ ابن شیبہ ایک صحابی ہیں، انہوں بالکل سرانے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ان انگوٹھی کو ایسا 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 تو گھما رہے تھے انگوٹھی کو، ہلو کیا کرے، انگوٹھی کو ہلو گرا دیے، ختم، حضور کی قبر شریف میں اپنی انگوٹھی کو ہلو گرا دیے، پورا ہو گیا۔ تو اب صحابہ بولے، حضرت مغیرہ بولے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بولے میری انگوٹھی گر گئی، میں اندر اتر کے انگوٹھی باہر لا لیتا ہوں، چاندی کی انگوٹھی ہے میری، گر گئی، اندر اتر کے لاتا ہوں۔ تو صحابہ بولے نہیں لا سکتے ایسا، اب ہو گیا نا، اب ختم، نہیں لا سکتے۔ تو بعض صحابہ بولے نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، مال المسلم محرم، مسلمان کا مال ویلیبل ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ان کی چاندی کی انگوٹھی ہے، جاؤ جا کے لا لو جاؤ بولے۔ حضرت مغیرہ ابن شیبہ اس بہانے سے حضور کی مزار میں اتر گئے، قبر شریف میں اتر گئے، انہوں انگوٹھی ایک بہانے سے ڈالے تھے، اتر کے انگوٹھی بعد میں لیے، حضور کے قدموں کا پہلے بوسہ لیے، حضور کے قدموں کو بوسہ لینے کے لیے انگوٹھی گرائے تھے، خاتم مصطفیٰ کو بوسہ لیے۔ تو دنیا میں سب سے آخر میں جن کو حضور کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، وہ صحابی کا نام حضرت مغیرہ ابن شیبہ ہے۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت ہے۔ بعض لوگ بولتے پیراں پڑھنا نہیں ہے اسلام میں، پیراں پڑھنا نہیں ہے ہر ایک کے پڑھنا نہیں ہے، پیراں پڑھنا کا بھی ہے اسلام میں، نہیں ہے بول کے نہیں ہے، نہیں جھکے سر کا ہوتا، نہ رکوع کے ہوتا جھکے سر کا ہوتا، نہ ایسا نہیں ہے۔ پیر پڑھنے کا مطلب کیا، حدیث میں ہے علماء کے پیر پڑھو، عالم باعمل کے پیر پڑھنے کا حدیث میں حکم آیا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، ہر ایک کے پیراں پڑھنے کا نہیں، اپنے ماں باپ کے پیر پڑھو، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ایک حدیث سنا تو تیار ہے سننے کے لیے آپ لوگ؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں منت مانگا تھا کہ اگر کوئی کام، میرا ایک کام پورا ہو گیا، میں منت کر لیا تھا میرا کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کے نیچے والے حصے کو بوسہ دوں گا اور جنت کی چوکھٹ کے اوپر والے حصے کو بوسہ دوں گا، میرا وہ کام پورا ہو گیا، اب میں وہ منت کیسا پورا کروں، جنت میں کب جاؤں، وہ چوکھٹ کو بوسہ کب دوں؟ تو رسول پاک نے فرمایا صحابی تم دنیا میں بھی وہ جنت پوری کر سکتے ہو، گھر کو جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دو، اس لیے کہ ماں کے قدم جنت کی چوکھٹ کا نیچے والا حصہ ہے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دو، یہ جنت کی چوکھٹ کا اوپر والا حصہ ہے، ماں باپ کو بوسہ دے لو، دنیا میں تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ نبی پاک نے ماں کے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے خدا کی جنت ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی قدر کرو، دنیا میں سب ملتے، ماں باپ نہیں ملتے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑے سے معاملے میں غصے میں آ کے ماں باپ کو جھڑکی مت دو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اللہ نے اس کو بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، وہ قضا مطلب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جنت ماں باپ کے نافرمان کو ہرگز نہیں ملتی، دنیا میں کچھ بھی کرو جنت نہیں ملتی جب تک کہ ماں اور باپ کو راضی نہیں کر لیتے۔ ایک حدیث میں رسول پاک فرماتے ہیں، درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، النظر فی المصحف عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی الوالدین عبادت، النظر الی وجہ العالم عبادت، او کما قال علیہ السلام۔ رسول پاک فرماتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن شریف میں دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بولے اپنے ماں باپ کی صورت دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کتنے نیکیاں ملتے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر بیٹا یا بیٹی ایک دفعے ماں یا باپ کی چہرے کو محبت سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ بولے سرکار ہم دن میں 100 بار دیکھتے ہیں ہمارے امی ابا کو، بولے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، روزانہ 100 حج کا ثواب مل جاتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔
اس حدیث کا مطلب کیا؟ محدثین فرماتے ہیں جس بندے سے اس کا باپ راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ آج ماں باپ کی نافرمانی، ان کو ستانا، ان پہ ظلم کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اس سے بچو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ تو ہم نے رسول پاک کی میلاد بھی آپ کے سامنے بیان کی، ان کا وصال مبارک کے واقعات بھی ہم نے آپ کو سنائے، وہ تفصیلی واقعات لمبی لمبی حدیثیں ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے جیسا ان کی میلاد بے مثال ہے، ان کا وصال فرمانا بھی بے مثال ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ ایک آن کے لیے وعدہ الہی پورا ہوا، ہر نبی اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ رسول پاک کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہم میلاد کا جو جلسہ کر رہے ہیں، میلاد النبی کی محفل سجا رہے ہیں، جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں، ہماری یہ ساری عقیدت، یہ ساری محبت اس وقت کام آئے گی جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے، نماز وہ اہم عبادت ہے کہ بغیر نماز کے ہر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک نے فرمایا الصلاۃ مفتاح کل خیر، نماز ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی۔ نماز کبھی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر ثابت قدم رہو۔ اگر عاشق رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، تو عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے عاشق مصطفیٰ بے نمازی نہیں رہتا۔ عاشق مصطفیٰ نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا، وہ پنجگانہ نماز کو پابندی کے ساتھ ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہے۔ ایک سچا مومن کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور بے نمازی سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول کی عشق میں رات بھر محفل نعت بھی سجاؤ، جلسے جلوس کا اہتمام کرو، سب کچھ کرو، اس کے بعد فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، ہر نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا ہے وہ ہے نماز۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس سے؟ مومن سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہاں اور ایک بات بھی یاد رکھو، صحیح بخاری شریف میں ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن قیامت سے پہلے مرنے کے بعد پہلی منزل خبر کی منزل ہے ہماری۔ پہلے ہم خبر میں جاتے، اس کے بعد قیامت میں اٹھائے جاتے۔ خبر میں سب سے پہلے جو سوال ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ خبر میں 3 سوال ہوتے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال خبر میں ہونے والے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھے خبر میں ایک ہی سوال ہوتا بول کے لکھے ہوں۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ خبر میں 3 سوال ہوتے، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری جو حدیث لکھے، امام بخاری بولے خبر میں ایک ہی سوال ہونے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تو محدثین کیا بولے، امام بخاری 2 سوالوں کو اس لیے نہیں لکھے، جو مین کوسچن ہے انہوں وہ لکھ دیے، مطلب وہ 2 سوالوں کا آنسر دیے تو پاس کے مارکس نہیں ملتے۔ پاسنگ مارکس جو رزلٹ ہونے والا ہے، جو پاسنگ کا جو رزلٹ ہے وہ تیسرے سوال پر ہے۔ امام بخاری کیا کرے، تیسرا سوال لکھ دیے، خبر میں یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا۔ اگر حضور کے بارے میں صحیح کلیریفیکیشن دے دیا، حضور کے بارے میں صحیح بتا دیا تو خبر کی منزل کامیاب ہے۔ جب خبر کی منزل کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، اور نماز کی قبولیت کے لیے تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے۔ اپنے رسول کا ادب و احترام کرو، حضور کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے، محبت رسول وہ چیز ہے کہ اس سے ایمان سلامت رہتا ہے، ایمان کی جان تعظیم مصطفیٰ ہے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ کس میں ہے؟
یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. اچھا اور ایک بات، یہاں چھوٹی بات دیکھو، تھوڑا غور کرو. بخاری میں کتنے حدیثیں ہیں بھائی؟ تقریباً 9082 حدیثیں ہیں. امام بخاری لکھے بخاری میں 9082 حدیثیں ہیں، اور کچھ حدیثیں تکرار کے ساتھ آئی بخاری شریف کے اندر. اگر تکرار کو نکال دیے تو پوری بخاری میں 2500 حدیثیں ملتی. بعض ریپیٹڈ، تکرار مطلب ریپیٹ. بعض حدیثیں امام بخاری ایک باب میں لکھے، پھر دوسرے باب میں لکھے، پھر تیسرے چیپٹر میں بھی لکھے. تو ویسا اگر اس کا چیپٹر کو پورا ایک جگہ جمع کرے تو کل بخاری کی حدیثیں 2500 ہوتی. تکرار کو ملا دیے تو 9082 حدیثیں ہو جاتے. امام بخاری کو یاد تھے 6 لاکھ حدیثیں. 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. لکھے کتنے؟ 10,000 کے آس پاس پوری حدیثیں انہوں نے لکھے نہیں بخاری میں، اتنے لکھے. مگر امام بخاری شریف میں جتنے حدیثیں لکھے اس میں چن کر حضور کی شان و عظمت کی حدیثوں کو خاص کر لکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان حدیثوں کو پوائنٹ کر کے بار بار لکھے. مطلب امام بخاری یہ تعلیم دے رہے تھے کہ میں بخاری لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا ایمان سلامت رہے. پہلے تم رسول کو پہچانو، رسول کو مانو. جب رسول کو مانیں گے تو رسول کی بات کو بھی مانیں گے. جب رسول کی ذات کو مانیں گے تو ان کی بات کو بھی مانیں گے. اور ایک بات دیکھو، دنیا میں جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی، کتاب بعد میں آئی، کتاب صاحب کتاب پہلے آئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک کتاب اتاری، اس کا نام ہے توریت. توریت بعد میں آئی، حضرت موسیٰ پہلے آئے. زبور بعد میں اتری، حضرت داؤد پہلے آئے. انجیل بعد میں اتری، حضرت عیسیٰ پہلے آئے. پہلے رسول دنیا میں آتے. قرآن شریف بعد میں نازل ہوئی، رسول پاک پہلے آئے. حضور اپنی ظاہری حیات کے 40 سال پریکٹیکل پہلے قوم کے سامنے اپنی کردار پیش کرے، اپنے اخلاق پیش کرے. جب رسول پاک کی ذات کو سب لوگ مان لیے، جب حضور بولے جب میرے اوپر پورا بھروسہ کرتے تو میں بول رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا سچا رسول ہوں. پہلے رسول اپنی ذات سے لوگوں کو منواتے ہیں. تو پہلے صاحب کتاب رسول پہلے آتے ہیں، کتاب بعد میں آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ پہلے رسول کو مانو، اس کے بعد رسول پر کتاب کو مانو. کتاب کو مان کے اگر رسول کو نہیں مانے تو وہ کتاب کو ماننا کام نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ کتاب جس پر اتری اپن دیکھے اس نے وہ کتاب کو. قرآن کو دیکھے کیا جی؟ قرآن کو اترتا ہوا کوئی دیکھے کیا؟ کوئی نہیں دیکھا. مائک لال کوئی نہیں دیکھا. قرآن اتر رہا سو کوئی دیکھے نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، کیسا معلوم؟ حضور بولے تو معلوم پڑا. قرآن خود غائب. غائب کس کو بولتے؟ غائب کس کو بولتے کہتے قرآن ہی غائب. کلام الہی خود غائب ہے، کون دیکھے؟ قرآن اتر رہا سو. حضور تو تھے غار ہرا میں، غار ہرا میں تھے، جبل نور میں، غار ہرا میں 40 سال کی عمر شریف میں رسول پاک مصروف عبادت تھے. وہاں پہلی بار قرآن اترا، کوئی دیکھے نہیں. حضور آ کے بولے پہلی بار قرآن اترا، سورہ علق نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے. یہ کوئی دیکھے نہیں. حضور بولے تو مان لیے، حضور بولے تو مان لیے. ہم کسی کو اللہ کو نہیں دیکھے. حضور بولے اللہ ایک ہے، مان لیے. تو معرفت الہی حضور کے ذریعے سے حاصل ہوئی. جو سب چیزیں ان سے ملی، ان کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، باغیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. مالک و مولا پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف کیا گیا ہے. مالک و مولا اس کے بولنے میں خزدن صحبن اس فقیر سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو اب سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مالک و مولا قرآن و حدیث پر منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. جانے رحمت پہ لاکھوں